الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو الحمدللہ آج ہماری اس مسجد میں بھائی شاہد علوی صاحب وہ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ہم سب کی طرف سے انہوں نے جو سنت کفایہ ہے وہ ادا کر دی ہے، تو ہم سب جو ہیں وہ گناہ سے بچ گئے ہیں اور ثواب کے اندر شامل ہو گئے۔ تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہماری مسجد کے لیے، سب حضرات کے لیے دعا بھی فرمائیں، پوری امت کے لیے، پورے دنیا کے اندر رہنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اعتکاف کے باب میں اب ان حضرات کے لیے جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، ان کے لیے ایک اس سے بڑی عبادت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ سب کر سکتے ہیں۔ تو وہ عبادت یہ ہے، اعتکاف کے باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور ایک واقعہ بھی وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو میں اس کے عربی الفاظ کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، یہ عربی حضرات بھی ہیں صومالیہ سے تعلق، ان کو عربی بھی آتی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ وحی غیر مطلوع اس کو کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع۔ مطلوع وہ ہوتی ہے میم تے لام وا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ وحی ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو یہ غیر مطلوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، عن ابن عباس انہ کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ از ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ، ایک شخص آیا تو آ کر سلام کیا، ثم جلس، وہ پھر بیٹھ گیا۔ فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہ یا فلان اراک خزینا، اے شخص میں تجھے بڑا غمگین اور بڑا پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے ان سے پوچھا، حالانکہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا تو پریشان حال، میں کہا میں آپ کو پریشان حال دیکھتا ہوں، کیا بات؟ تو انہوں نے کہا قال نعم یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں واقعی بڑا پریشان ہوں۔ تو پریشانی کی وجہ بتلائی، قال عم رسول لفلان علی حق، فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حق سے مراد کوئی قرض ہے، کسی شخص کا مجھ پر قرض ہے۔ ولا حرمتی صاحبی ھذا القبر ما اقدر، بڑی عجیب بات انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس حرمت والے رسول کی، جن کی ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کہا، ان کی عزت کی، ان کی حرمت کی قسم، لا اقدر علیہ، میں اس کا حق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ قال ابن عباس نے ان سے کہا افلا اکلمہ فیک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے جا کر بات کروں، اس شخص سے؟ تو قال احببت، تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، جیسے آدمی کہتا ہے کہ یا فلاں آدمی سے کام ہے، تو انہوں نے کہا قال احببت، جیسے آپ کو مناسب سمجھیں۔ قال فانطلق ابن عباس ثم خرج من المسجد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور جوتے پہنے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اعتکاف میں۔ کیا کر رہے تھے؟ تو جب آدمی اعتکاف کی حالت میں ہو اور مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔
ثم خرج من المسجد قال له رجل انسیت ما كنت فی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ تو اعتکاف کی حالت میں، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ قال لا ولکنی، نے کہا مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں اپنے اعتکاف، ولکنی سمعت صاحب هذا القبر، اس شخص نے بھی کہا تھا نا کہ ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح جواب دیا، ولکنی سمعت هذا القبر، لیکن میں نے اس صاحب قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، والعہد قریب، اور آپ کا زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں گزرا، آپ کا زمانہ قریب ہے، یہ چند مہینوں کی چند سالوں کی بات ہے، آپ کا زمانہ یہ بہت دور نہیں بہت قریب تھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ فدمعت عیناہ، جب یہ بات آپ نے کہی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یاد آئی، آپ کا زمانہ یاد آیا کہ یہ جب انہوں نے بات کہی تھی وہ زیادہ دور کی بات نہیں۔ فدمعت عیناہ وہو یقول، انہوں نے کیا فرمایا تھا، من مشا فی حاجتی اخیہ، من حاجت فی اخیہ کان لہ خیر لہ من اعتکاف 10 سنین۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے یار میرے ساتھ فلاں جگہ جائیں، میرا کوئی کام ہے، یا میں لندن جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی معیت چاہیے، آپ کا سفر میرے ساتھ چلے جائیں، یا میں کسی آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جائیں، یا مجھے کسی کام ہے کوئی جاب ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، میری ہیلپ کر دیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسجد میں ایک دن کا اعتکاف بیٹھنا اس سے بہتر، فرمایا کہ کسی کی حاجت پوری کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر، کسی کے کام کے لیے جانا، کسی کے کام کے لیے جانا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر۔ تو مجھے یہ ساری بات یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو ان اشخاص کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک یہ موقع ہے کہ اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمارے لیے عطا فرما دیا ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، جی کوئی کسی کو حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، وہ آپ سے تقاضا کرے کہ بھئی آپ فلاں میرے ساتھ چلے جائیں، یہ میں نے کوئی چیز پھینکنی ہے، یا کوئی چیز لانی ہے، یا کوئی میری حاجت ہے، یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے، یا کسی سے سفارش کرنی ہے، یا کسی سے کوئی صلح کرانی ہے، یا کوئی ناراضگی ہے، تو کوئی بھی کسی کی حاجت ہو تو فرمایا کہ اس کے ساتھ جانا، فرمایا کہ 10 سال کے اعتکاف سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، یہ ہم سب کے لیے یہ موقع ہے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نمازوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، روزوں میں آگے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں بڑے آگے چلتے ہیں جی، اور جو نیکی کام ہم تو یہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جس طرح نماز دین کا حصہ ہے، جس طرح روزے دین کا حصہ ہے، جس طرح حج دین کا حصہ ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جس نبی نے ہمیں نماز کا بتلایا ہے، روزوں کا بتلایا ہے، صدقات کا بتلایا ہے، اسی نبی نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو آگے بڑھ چڑھ کر ہمیں ایسے جو اشخاص ہیں اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کی، جیسے کہ لوگ گھروں کے اندر بوڑھے ہیں، سودا نہیں لا سکتے، آپ ان کو کہیں میں آپ کو سودا لا دیتا ہوں، جی۔ ہمارے ایک میاں اصغر حسین صاحب دارالعلوم دیوبند جو ہے انڈیا کا، اس کے شیخ الحدیث تھے، ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بازار جاتے تھے، شیخ الحدیث یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، جیسے PhD ہے یا شیخ الاسلام ہے، یہ بڑا درجہ ہوتا ہے، ایک مولوی چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا درجہ وہ تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بازار جاتے نا سودا لینے کے لیے، تو ان کے جو ہے نا مونڈے پر کوئی 100 قسم کے جو ہے نا وہ رومال لٹکے ہوتے، وہ کیا ہوتے تھے کہ جو گاؤں کی محلے کی عورتیں تھیں، بوڑھی تھی، بابا جی آپ بازار جا رہے ہیں، ہمارے لیے تھوم لے آنا، کس نے ہمارے لیے نلکی لے آنا، کس نے کہا ہمارے لیے فلاں چیز، تو کہتے ہیں اتنے ان کے رومال لٹکتے ہوتے تھے، تو سب کی وہ خدمت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں صرف پڑھانا نہیں،
جب کسی کی حاجت ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو کہتے وہ بازار جاتے تھے تو ان کے موڈے پر رومال ہی رومال تھا، رومال لوگ ڈال دیتے کہ سودا اس میں لا کے. تو پھر وہ جاتے ہوئے بعض دفعہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ دروازہ کھٹکا بھی کہتے ہیں کہ بہن میں جا رہا ہوں، اگر کوئی چیز لانی ہے تو مجھے بتا. تو یہ ہے اصل ٹرو اسلام. اور یہ ان کا ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب دسترخوان پر بیٹھے نا تو دسترخوان اٹھانے کی باری آئی تو کسی نے کہا کہ حضرت میں دسترخوان اٹھا دوں. انہوں نے کہا بھائی دسترخوان تمہیں اٹھانا آتا ہے؟ جی حضرت آتا ہے. اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دسترخوان اس طرح اٹھاتے ہیں، اس میں سے جو روٹی کے جو ٹکڑے ہیں وہ علیحدہ کرتے ہیں، ہڈیاں علیحدہ کرتے ہیں، چھوٹی ہڈیاں علیحدہ، پھر چھوٹی اس سے کم، بڑے جو روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ علیحدہ. انہوں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں میں جا کے فلاں درخت کے نیچے ڈالتا ہوں، وہاں آ کر جو ہے نا وہ چڑیاں آ کر کھا جاتی ہیں. پھر جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں میں فلاں جگہ ڈالتا ہوں، وہ اس محلے کے کتے آ کر کھاتے ہیں. اس سے جو چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں میں وہ جا کر فلاں جگہ ڈالتا ہوں، وہ محلے کی جو ہے بلیاں آ کر وہ کھاتی ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں دسترخوان صاف کرنا آتا ہے؟ دسترخوان صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے. ہمارے ہاں نہیں، اس آپ کو جو لایا وہ سارا بتا دے. اس نے کہا دسترخوان جو ہے نا صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو ان کی بڑی باتیں ہیں، انشاءاللہ چلو کبھی اس وقت سنائیں گے. بہرحال یہ ہمارے لیے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے، جو باہر رہنا چاہتے ہیں مساجد اپنی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے، ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ جب بھی کسی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی معاملہ جو ہے نا کسی کی حاجت ہو، ضرورت مند ہو، تو اس کو پورا کر کے اعتکاف کا ثواب وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ